السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. دھرنا ختم ہو گیا, ریڈ زون خالی ہو گیا. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے سمارٹ موو کر دیا. چاہے بلدیاتی ترمیمی بل واپس لیتے نہ لیتے, دونوں صورتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہونا تھی, کیونکہ اس طرح کی ترامیم کرنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کو مختلف معاملات میں الجھانے کی ایک زبردست سی ٹیکنیک رہی. اس ٹیکنیک کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں صرف اسی بات پر آ گئیں کہ جناب ترمیمی بل کے اندر جو ہے آپ جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں واپس لے لیں, بلدیاتی بل کے اندر یہ اختیارات میئر کو دے دیں, اس طرح کے معاملات کریں. ایک ہی محور کے پیچھے تمام سیاسی جماعتیں ہمیں گھومتی ہوئی نظر آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ بل واپس بھی لے لے, ترامیم واپس بھی لے لے, تو بھی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا, کیونکہ اس کے سامنے بڑے مقاصد نظر آ رہے ہیں. اس وقت صوبہ سندھ کے ساتھ ساتھ اس وقت وفاق کی جانب اپنے قدم بڑھاتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی چھوٹے چھوٹے مسائل میں لگتا ہے الجھنا نہیں چاہتی. اسی لیے جلد از جلد مذاکرات کرنے کے بعد جماعت اسلامی کو انہوں نے اٹھنے کا اشارہ دے دیا. کیا یہ واقعی مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, جماعت اسلامی کی باتوں کو مانا گیا ہے, یا جیسا کہ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم حافظ نعیم الرحمان کو بھائی کے بجائے ماموں کہا کریں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ہی خوبصورتی سے انہیں ماموں بنا دیا ہے. کیا واقعی ایسا ہے, یا ایم کیو ایم نے جس طریقے سے احتجاج کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پہ اتنا دباؤ آیا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ مفاہمت کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے, یا پاک سرزمین پارٹی جو 30 تاریخ کو جانے والی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تو فوارہ چوک تک جائیں گے, کیا اس کے کوئی اثرات تھے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے ساتھ فیاض قائم خانی صاحب موجود ہیں, متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے. سر بے حد شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, اور یقیناً آپ کی کیا پیش قدمی رہی کہ پیپلز پارٹی پہ اتنا دباؤ آپ نے ڈالا, اور واقعی یہ آپ ہی کے ایفرٹس تھے یا جماعت اسلامی کے؟ اس پہ بات کریں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عرفان اللہ نیازی صاحب, تحریک انصاف سے تعلق ہے. سر آپ کا بے حد شکریہ, آپ بھی مختلف معاملات میں اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئے مختلف جگہوں پہ جاتے ہوئے. اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. نعیم بھائی بے حد شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے, کیونکہ سب سے اہم کردار تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. آپ سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. فیاض قائم خانی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال بنتی ہوئی نظر آئی, جماعت اسلامی نے آخرکار کامیابی حاصل کر لی. سر جواب سے پہلے مسکراہٹ کے وجہ بھی بتائیے گا. وقار بھائی, جیت اور ہار وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی لڑائی ہوتی ہے. اچھا, یہ میچ فکس تھا. اچھا, ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کی, اور ہر باشعور آدمی جو ہے کئی نشانیاں اس کے اندر اگر دیکھنا چاہے تو بہت نظر آئیں گی. 29 دن تک وہ اسی ریڈ زون ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایم کیو ایم کا 29 منٹ بھی بیٹھنا ان کو برداشت نہیں ہوا. تمام فیسیلیٹیٹ انہوں نے کیا سندھ گورنمنٹ نے. 4 دفعہ ان کے وزراء چلے گئے اسمبلی کے اوپر, وہ بھی ریڈ زون ہے نا, وہ بھی اسی ریڈ زون کے اوپر جو ہے وہاں فوڈ فیسٹیول بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ شاپنگیں بھی ہو رہی ہیں, وہاں پہ فیملی پروگرام بھی ہو رہے ہیں. 29 دن تک وہ بیٹھے رہے, ٹھیک ہے. ہم 29 منٹ میں بیٹھے تھے, صرف 29 منٹ, اور ان سے برداشت نہیں ہوا. تو مطلب آپ کی وجہ سے جماعت اسلامی کی بات مانی گئی؟ بات یہ نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کا یہ حکومتی رویہ دیکھ لینا. آپ کہہ رہے ہیں کون جیتا کون ہارا, تو ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں جنگ ہوتی ہے, جہاں کوئی لڑائی ہوتی ہے. یہ تو میچ فکس تھا. اچھا, یہ تو ملی بھگت ان لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصولی بات کیا ہے اس کے اندر, کہ 2 کرایہ دار لڑ رہے ہیں مکان کی ملکیت پہ. اچھا, مکان کی ملکیت میں 2 کرایہ دار لڑ رہے ہیں. مالک مکان کون ہے سر؟ مالک مکان جو ہے نا وہ اس سارے ہے کون؟ ہاں ہم ہیں. اچھا, مالک مکان ہم ہیں. صحیح ہے. اچھا, پچھلے 50 سال سے پی ٹی آئی نہیں ہے آج کل. دیکھیں پچھلے 50 سال سے پیپلز پارٹی کو شہری سندھ سے کوئی نمائندگی نہیں ہے. پچھلے 35 سال سے جماعت اسلامی شہری سندھ کی سیاست سے آؤٹ ہے, اور یہ 2 معاہدے کر رہے ہیں. یہ 2 لوگ وہ معاہدے کر رہے ہیں جن کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے شہری سندھ کے اندر. اب بات یہ ہے کہ یہ ملی بھگت, یہ ڈرامے بازی جو ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے. بات تو مان لی نا سر. نہیں, جماعت اسلامی نے ہمیشہ منافقت کی ہے. جماعت اسلامی کا بویا وہ کاٹ رہے ہیں مہاجر نوجوان اس کوٹا سسٹم کے اوپر. سن 70 میں یہی تھے,
یہی جماعت اسلامی تھی جو ضیاء الحق کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی، جسے 20 سال ایکسٹینشن کیا. یہی جماعت اسلامی ہے جس نے یہ نظام سارا دھرم برہم کیا، اور یہی پیپلز پارٹی جو جماعت اسلامی کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے سر مطالبات کس حد تک مانے گا؟ میں آپ کے طرف مطالبات تو مانے نہیں گئے نا. ٹھیک ہے، میں ان کر لوں عرفان صاحب کو. آپ دکھا دیں معاہدہ ایسا ہے تو مطالبات مانے گئے. ٹھیک ہے جناب. عرفان بھائی، اس وقت جو ساری صورتحال بنی تھی اس میں ایک افسوسناک پہلو بھی سامنے آیا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک کارکن جو ہے وہ شہید ہوا، اور اس کے بارے میں خیر مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن اس پر گورنر سندھ آج گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ مالی معاونت کرنی چاہیے سندھ حکومت کو. سر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ایسے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا، دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ والے کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کے بڑے علمدار ہیں اور جمہوریت پسند ہیں. اگر جمہوریت پسند ہے تو لوگ ریلیاں بھی نکالتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آگے بھی بیٹھتے ہیں. بہت سے ملکوں میں یہ چیز ہوتی آ رہی ہے. اگر وہ نکل پڑے تھے اور کچھ دیر اگر بیٹھ جاتے تو میرے خیال میں یہ حل نہیں تھا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو پولیس کو نا سیاسی عزائم میں استعمال کر رہے ہیں. سر اصل میں پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، دور تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنے ہوٹلوں میں اپنے اس میں بالکل سیکیورٹی میں تھے. وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سیاسی کارکن کے ہوٹلوں میں حملہ آور ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی عزائم کے لیے کیا جا رہا ہے نا، پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ پورے لا اینڈ آرڈر کے سندھ میں حال دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، دن ب دن اسنیچنگ ہو رہی ہے، وہاں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سر ہو سکتا ہے سندھ حکومت نے نہ کروایا، وہ پولیس کی تربیت ابھی نہ مکمل ہو. پولیس کی نہیں، بالکل پشت بنائی ہے آئی جی صاحب کی. میں تو بالکل آپ کے پروگرام کے طور سے اپنے چیئرمین عمران خان کو کہوں گا کہ آئی جی کو تبدیل کریں کوشش کر کے، اور فوری طور پہ، اور 3-4 مہینے کے لیے میں تو کہتا ہوں یہاں پہ گورنر راج لگانا چاہیے. سر یہ تو خرم شیر زمان صاحب والی بات آپ نے کر دی. بالکل ہماری پارٹی کا موقف. تو سر یہ جمہوری بات تو نظر نہیں آ رہی، اس میں گورنر راج لگا دو اور تمام جمہوری لوگ ہیں ان کو ہٹا دو. سندھ میں دیکھیں کیا حال ہو گیا، اسپتالوں میں دیکھ لیں، اسکولوں میں دیکھ لیں. سر آج گورنمنٹ نے افتتاح کیا ہے، بلاول صاحب نے وہاں پر ایک بڑا وہ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا افتتاح ہو رہے ہیں. ہمیں تو وہ بسیں نظر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو پچھلے کئی دہائیوں سے آ رہی ہیں. دسمبر کا اعلان کیا تھا ابھی لاسٹ. ہم تو پی ٹی آئی نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم نے تو بسیں لے بھی آئے، چلا بھی دی، اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تھوڑا سا کام باقی ہے، تھوڑا سا کام مکمل کرنے کا آسانی ہو جائے. ایک چیز چل پڑی نا، لوگ مستفید ہو رہے ہیں. وہاں لوگوں سے جا کے پوچھیں کتنے خوش ہیں، کیونکہ کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو پہلی دفعہ جو مینڈیٹ دیا، یہ جو جماعتیں تھی آپس میں لے کے کراچی کا بگاڑ کیا ہوا تھا، وہ بالکل ان کا اعتماد آج بھی کراچی کے عوام کا عمران خان کے اوپر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم کے سی آر کا منصوبے کا عمران خان نے اعلان کیا، یہ ٹائم لگے گا. 3-3.5 سال میں 30 سال کا بگڑا ہوا کراچی ٹھیک نہیں ہوتا. 20-25 سال کی حکومت چاہیے سر. لیکن ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہم نے 3.5 سال میں کر کے دکھایا، مزید 1.5 سال میں آپ کو مزید یہاں پہ ترقی کراچی میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے سر. نہیں بھائی، یہ بتائیے گا جماعت اسلامی سے کیا معاہدہ کر لیا سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماموں بنا دیا، آپ نے جو ہے لالی پاپ دے دیا. سر کیا واقعی معاہدہ ہوا بھی ہے کوئی، یا ایک پیپر کے اوپر سائن کرا لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ جو کچھ ہوا وہ پریس میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے ہوئے، اور جو چیزیں ہوئی ہیں، جو چیزیں طے پائی ہیں، وہ انشاءاللہ اس قوم کو دی بھی جائیں گی. اصل ایشو یہ نہیں ہے، میں جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ چھوٹی چیزوں میں پیپلز پارٹی الجھنا نہیں چاہتی، اور ان کی جو آگے جو فوکس ہے کہیں اور فوکس ہے. اس وقت بات یہ کہ ایشوز جو ہے کراچی کے جو میجر ایشوز ہیں، یہاں گیس نہیں آ رہا، بجلی کا بحران ہے، پانی کا جو ہمارا معاہدہ ہے وفاقی حکومت کے، وہ معاہدے کے تحت پانی نہیں دے رہے، ادوات مہنگی کر دی ہیں، گیس مہنگا کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، ہر چیز مہنگی کر دی ہے. اس وقت بات یہ کہ جو ایم کیو ایم ہے اور تحریک انصاف کی یہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے، اور یہ ہر وہ میجر ایشوز سے اٹینشن ہٹانے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ عزائم کرتی رہی ہے ماضی کے اندر بھی، اور جو صورتحال بھی بنی وہ آپ کے سامنے ہے. بات یہ کہ کراچی جو ہے نا وہ 5 حصوں میں احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں. 5 حصوں میں کراچی جس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا گیا یہ صحیح تھا آپ کے خیال میں؟ جو صورتحال جو انہوں نے بنائی تھی، بات یہ کہ انہوں نے جانا لاہور کی طرف تھا اور پشاور کی سمت میں نکل گئے، تو پھر تو انہوں نے سمجھا دیتے، ہر طریقے سے سمجھایا، کنوینس کیا، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم پروٹیسٹ جو اپنا ریکارڈ کرائیں گے وہ پریس کلب پہ کرائیں گے. اس کے بعد ان کی سم چینج ہوئی، 1-1.5 گھنٹہ ان کو ہم گائیڈ لائن دیتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں ایک دیوار چھوڑ کے برابر میں پی ایس ایل کی پوری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے، اور بڑی مشکل سے امن و امان جو ہے وہ ہم نے یقینی بنایا. تمام جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور مسلح افواج نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. اب ایسی صورتحال میں آپ درجنوں کارکنان اپنے علاقے میں دہشت گرد نہیں تھے نا، خواتین تھیں، بچے تھے، بچوں کا حال آپ نے دیکھا کیسا جب شیلنگ ہوئی ہے، کیا حال ہو گیا بچوں کا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دہشت گرد وہ نہیں تھے، ہوتا یہ کہ ٹرین کا جو انجن ہے وہ چینج ہو گیا، ڈبے سارے وہی ہیں. اور ڈبے سارے وہی ہیں جو ماضی کے اندر جس قسم کی سیاست متعارف کراتے رہے اور جو سیاست کا جو کرتے رہے، ہم اس پہ کر رہے تھے. جو ان کے میسیجز چل رہے تھے، ٹوپی پہن کے آؤ گے تو ہم دیکھیں گے، پٹھان کی ہوٹل پہ چائے
چائے نہیں پینا. تو یہ جو صورتحال جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے, اور وہی ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہوا یہ کہ یہاں آ کے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی ڈویژن کے صدر نے ان کو روکا کہ بھائی خدا کے لیے نہیں کرو, تھپڑ مارا, ان کو کھینچا, کچھ کیا. ہم نے وہاں جو ڈی سی تھا ہمارا, وہ آپ ویڈیوز کے اندر موجود ہے, ہم سمجھا رہے ہیں ان کو کہ ذرا سی بھی خدا نہ خواستہ ایک پٹاخہ پھٹ گیا تو یہ جو ہم نے امن و امان کو لے کر یہ پوری پی ایس ایل کی ٹیم یہاں رکی ہوئی ہے یہ چلی جائے گی. اور 4 پریکٹس تھے ان کے اس کراچی کے اندر, چاروں پریکٹس ان کے کینسل کیے گئے. اور پریکٹس جب کینسل ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے. پوری دنیا کا جو اس وقت میڈیا ہے وہ کیا دکھا رہا ہے پوری دنیا. تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ اپنے احتجاج ریکارڈ کرو, اب چلے جاؤ. اب بیٹھ جانا اور بیٹھنے کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول کرنا. دیکھیں نا, جماعت اسلامی بھی ریڈ زون میں موجود ہے. ایسا کیوں کیا فیض کیوں کیا ایسا, آپ نے وہاں کیوں گئے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح یہ نعیم صاحب بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے کچھ دھماکے کر دیے, شاید بم بلاس کر دیے ہم نے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو کیا ایسا ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ پی ایس ایل سیکھ رہے ہیں, 4 کھلاڑی اگر 5 سٹار ہوٹل کے اندر ہیں, وہ پی ایس ایل ان کو خیال ہے, عورتوں کے لاٹیاں برسانا ان کو سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے جو ہزاروں شیل جو ہے, سینکڑوں شیل جو ہے آنسو گیس کے وہاں پہ پورے علاقے کو دھواں دار کر دیا, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور بات کرتے ہیں کہ جی کے احتجاج کی. ارے بھائی, جو 29 دن سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو آپ نے نہیں اٹھایا. ہم 29 منٹ بھی نہیں بیٹھے ہیں. وہ اس جگہ پہ نہیں تھے نا جہاں پی ایس ایل کے کھلاڑی تھے, وہ ریڈ زون نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اصل میں پیپلز پارٹی یہ بات جانتی ہے کہ کون اسٹیک ہولڈر ہے اور کس کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کالے قانون کے اوپر جو اسٹینڈ ایم کیو پاکستان لے رہی ہے, انہوں نے سبوتاژ کرنے کے لیے ملی بھگت کی جماعت اسلامی کے ساتھ, انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی ہے. اور جہاں تک یہ بات کہتے ہیں نا کہ وہ انجن نہیں ہے اور ڈبے نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ڈگلا نہیں ہے, تو بات یہ ہے کہ ایم کیو پاکستان ایک ہی ہے. اچھا, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو پاکستان ایک ہے, اور آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور ایم کیو پاکستان اس نظام کو, اس کالے نظام کو نہیں چلنے دے گی. سر اس سے مطلب اگر پیپلز پارٹی نے یہ نظام دیا, ترمیمی بل, اس کے بعد واپس لے لیا, پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوا سر؟ پیپلز پارٹی نے ڈرامہ کیا ہوا نا. ہم نے اپنا ایک بلدیاتی ایکٹ صوبائی اسمبلی میں جمع کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مد مقابل. ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. اسٹیک ہولڈر ہم ہیں شہر کے. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی نہیں ہے. یہ جو جماعت اسلامی سے معاہدے کر رہے ہیں نا, یہ عوام کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں اور یہ صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے, بلدیاتی محکمے سندھ گورنمنٹ قابض ہوئی ہوئی غازمانہ قبضے کیے ہوئے ہیں, وہ بلدیات کے حوالے کیے جائیں. ہمارا سمپل سا موقع. سر ایک چیز دیکھیں آپ کے اس وقت جو ہے جس طریقے سے جماعت اسلامی نے موبلائز کیا ہے لوگوں کو, وہ کافی ایکٹیو کر دیا اس نے اس وقت. آپ کی کیا اس بارے میں اسٹریٹجی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جناب. اس وقت یہ بحث جو ہے آف کیمرہ بھی جاری ہے کہ بلدیاتی قانون جو ہے وہ کس حد تک ضروری تھا, لیکن ترامیم جو ہے کیا وہ ضروری تھی یا وہ کالا قانون تھا. عرفان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہوئی ہے یا تحفظات ہیں آپ کے بھی؟ دیکھیں, ایک طرح سے جو اگر ان کے مطالبات, تو جماعت اسلامی کے جو بھی مطالبات تھے وہ اس کالے قانون کے خلاف ہی ہے. جو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ٹاؤنز اس طرح کر کے, اس کے بعد آگے اسٹیپ ان کا کور تھا, حلقہ بندی اس کے حساب سے کرنے جا رہے تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کراچی پہ قابض ہو جائیں, جو شاید میرے خیال میں جتنی بھی باقی سیاسی پیپلز پارٹی والے چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے چاہ رہے ہیں پورے سندھ پہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہولڈ ہے ان کا قابض کہنا. انشاءاللہ یہ ان کا آخری ٹرنیور ہے, یہ باقی سال 1.5 سال جو رہ گیا ہے, اس کے لیے کیا کریں سر؟ اس کے لیے میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی سندھ میں پاکستان تحریک انصاف ہی اپنی حکومت بنانے جائے گی. اور کے پی کے میں تو برا حال ہو گیا. کے پی میں کوئی برا حال نہیں ہو, کیا برا حال ہو, آپ کے پی کے جائیں دیکھیں وہاں پہ. سر وہاں پہ پل گر رہے ہیں, وہاں پہ مردان کے اندر جو بننے والا پل تھا وہ گر گیا ہے, کام کس طرح سے ہو رہے ہیں وہاں پہ, بارشیں ہو رہی ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, لیکن میں اس وقت سندھ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, سندھ میں جو تباہی حال انہوں نے کیا ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات کسی حد تک, جیسے کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا, یہ مینڈیٹ عمران خان کا قائم دائم رہے گا. اور آج بھی یہ 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی شکلیں بنی ہوئی ہیں, یہ کیوں نہیں نکل پاتے؟ اس کے پبلک نہیں ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, عوام ان کو دیکھ چکی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دینا. یہی زرداری ہے جو نواز شریف کو چور اور وہ کہتا تھا, اور وہی شہباز شریف ہے اس کو گلیوں میں گھسیٹتا تھا. آج یہ اکٹھے ہو گئے تو ان کی منافقت تو سامنے آ رہی ہے نا, کہ اپنا مال بچاؤ, کھال بچاؤ, اور بس کسی طریقے سے لوٹ مار. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں, معاہدہ ہو گیا, اچھا ہے, خوش آئند ہے؟ دیکھو, اگر معاہدہ ہوا ہے اور کراچی کی فیور میں ہوا ہے,
یا کراچی کے عوام کی فیور میں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے صحیح. کہ جیسے وہ بھی سیاسی ایک ورکر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تکلیف میں تھے نا, جیسے اپنی کراچی کو بچانے کے لیے. وہ تو وقت بتائے گا کہ کراچی آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کہ کراچی کس کے پاس جاتا ہے. فی الحال تو کراچی کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, اور الحمدللہ ہم جس اسلوبی کے ساتھ, جس اسپیڈ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ اپنے اس کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس دیکھیں, لوگ ایک آفس جہاں سے جاتے آپ کے تھے. نمائندے جیتے تھے سر, وہاں پہ کیا حال ہے؟ عمران خان صاحب گلشن سے جیتے تھے, پھر ان کے بعد جو صاحب جیتے وہ تو ڈھکن لگاتے تھے ہر جگہ. گلشن میں ڈھکن یونیورسٹی روڈ سے اٹھے ہوئے سر. دیکھیں وہ اگر لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اسی طرح میں آپ کو دیکھیں, ہم آپ کوآپریٹو مارکیٹ پچھلے دنوں جل گئی, کہاں تھے کراچی والے, کہاں تھے پیپلز پارٹی والے؟ بات یہ بالکل صحیح کہ پیپلز پارٹی سے سوال بنتا ہے, لیکن سر پھر بھی آپ کو کم از کم ڈھکنے وغیرہ اس طرح نے انیشیٹو لیا, خرم شیر زمان نے اس کے ساتھ مل کے انیشیٹو لیا, 500 دکانیں اپنے خرچے میں بنا کے دیے. کل اس کا انوگریشن ہو رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ سب آئیں, اس میں اپنے چینل کو لے کر آئیں, اس پہ گورنر صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے. ہم تو لوگوں کی بھلا اور فلاح کر رہے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان نے ہمیں ویژن ہی ایسا دیا ہے کہ لوگوں کی بے لوث خدمت کرنی ہے. اچھا نہیں بھائی, یہ بتائیے گا کہ جو گورنر راج کا بھی مطالبہ بار بار سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ غلط طریقے سے جا رہی ہے کہ گورنر راج لازمی ہو چکا ہے. یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ بار بار سامنے آ رہا ہے. اصل میں اب ان کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی اسپیچز کر رہے ہیں, کبھی گورنر راج تو کبھی صدارتی نظام تو ان کے بات سے جو ہے وہ نکل چکا ہے, جہاں لا کے انہوں نے ملک کھڑا کر دیا ہے. آج یہ بات کریں کراچی کی, اچھی بات ہے کہ چلو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اسٹیک ہے. اسٹیک کیسے میں آپ کو بتاؤں, یہ کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے, یہ میں نے بن گئے, تو صورتحال کیا آئے گی؟ یہی صورتحال آئے گی جو بنی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کی صورتحال یہ تھی 2018 کے الیکشن سے, اس سے پہلے الیکشن کیسے جیتی تھی. اگر میں الیکشن ووٹ میں ڈالنے جاؤں تو مجھے کہتے تھے ووٹ ڈل گیا عوام صاحب آگے چلے جائیں. تو یہ مینڈیٹ تھا کراچی کے اندر. کراچی کی تباہی کی جو ذمہ دار ہے, یہ 35 سال سے یہ جو لسانی جماعت اس کراچی کا بیڑا غرق اس نے کیا. کراچی کے نہ انہوں نے پارک چھوڑے, نہ کراچی کے انہوں نے میدانات چھوڑے, نہ کراچی کے اندر بات کرنے کا وقار بھی بات نہیں دوں گا نا. یہ کراچی کے اندر تمام چیزیں سر سنیں نا میری بات یہ کراچی کو کیا دیا؟ بوریاں دی. کراچی کو کیا دیا؟ بوری بند دی. کراچی کو کیا دیا؟ اسلحہ کلچر دیا. کراچی کو 12 مئی دیا. کراچی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ, یہ کراچی کو دیا. آج کراچی اگر پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہ آج میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی, لیکن کراچی کا کھانا خراب کیا ہے, یہ ذمہ دار ہے کراچی کے. بلدیاتی نظام کے حوالے سے اب آ جائیں بلدیاتی نظام کی بات. بلدیاتی نظام کے خلاف یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کرتے ہیں. جو بلدیاتی نظام ہم جس کے اندر جو ہم ترمیم کر رہے ہیں, یہ بلدیاتی نظام تو کے پی کے اندر ریڈی جو ہے وہ ہوا ہے, تو آپ آؤ نا اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن سر کیا اس وقت بات وہیں پہ آ گئی ہے کہ صرف ایک کاغذ پہ آپ نے دستخط کر دیے جماعت اسلامی کے ساتھ, یا اس کو اسمبلی میں لے کر جائیں گے؟ اس کا حل کیا نکالا ہے آپ نے سر؟ دیکھیں حل تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس سندھ کے اندر پورا ایک مینڈیٹ موجود ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام کراچی میں رائج کر رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ پورا سندھ کا جو ہے وہ یہ گمراہ کر رہے ہیں عوام کو کہ کراچی ہے. کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ ہیں, کراچی کے 32 ڈسٹرکٹ ہیں سندھ کے, 7 نکالو, 7 کے اندر پرابلم ہے. یہ 2 جماعتیں ذمہ دار ہیں کراچی کے. اور دوسرا ہم کیا کر رہے تھے, ہم یہ چاہ رہے تھے جو ڈسپینسری ہیں جو کے ایم سی کے انڈر کام کرتی ہیں, جس میں تالے لگے ہوئے ہیں, ہم یہ چاہتے تھے وہ اسکول جن اسکولوں کے اندر ابھی بھی آپ ایسا ہوا کہ کالے پل کے اوپر وہ گدھے لا کے اس اسکول کے اندر بنے ہوئے جو کے ایم سی کے انڈر تھے, ہم چاہتے ہیں رن ہو وہ ہمارے. ابھی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ گھوسٹ اسکول جو ہیں وہ جو ہے موجود ہیں سندھ کے اندر. سر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ وہ گھوسٹ اسکولوں کا کیا ہوگا؟ گھوسٹ اسکولوں کی جو تعداد نکلی, جو اس کے اوپر کمیٹی بنی, اس کمیٹی نے جو رزلٹ دیا وہ یہ کہا کہ جو سابقہ یہاں کا جو سندھ کا آپ کا ارباب رحیم تھا, اس کے دور میں جتنے گولڈ اسکول بنے تھے اور بند کیے گئے اسکول, سر 17,000 کی نشاندہی ہوئی, اس میں سے 15,000 اسکول بند کیے گئے. تنخواہیں جاری ہیں نا وہاں پہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی تنخواہیں جاری نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, 37,000 نوکریاں تھیں جس میں سے 98 لوگوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی ان کی اپلیکیشن, کیونکہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے. تو اس کا بھی آڈٹ ہوا, اس کی بھی اسکروٹنی ہوئی, اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ سامنے ہوتی. جناب ٹھیک ہے, میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو ہے اس وقت ایم کیو ایم بڑی سیکپا ہے اور سڑکوں پر بھی نظر آ رہی ہے. سر اس کے معاملات کو نمٹائیں گے کیسے؟ جماعت اسلامی تو کامیاب ہو چکی ہے نا, وہی والی بات آ رہی ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ دیکھیں جماعت اسلامی اب دھرنوں کا کیا فائدہ؟ کامیاب اور ناکامی کی آپ بات کرتے ہیں. نہیں, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو ہم نے اسٹینڈ لیا ہوا وہی اسٹینڈ جو ہے حقائق پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے یہ ہے کہ جو بلدیاتی محکمے ہیں وہ بلدیات کے ہوں. وہ کراچی کی بات نہیں کر رہے, ہم پوری سندھ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شہری سندھ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی شہری سندھ ہماری طرف بڑا رجوع کر رہا ہے,
تو جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ شہری سندھ آپ کی طرف راغب ہو رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کالا قانون لانے کی ضرورت کیا ہے؟ میئر تو آپ کا آ جائے گا نا، ان کی دانش آپ کا میئر آ جائے گا، ان کی دانش میں تو صحیح اچھا، چیزیں ان کی ہوں گی دانش نا۔ میں نا بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو پانی کی بات کی کہ گیس کی اور اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں، آپ پچھلے 15 سال سے میں پیپلز پارٹی صاحب سے پوچھتا ہوں، 50 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو، 4 دفعہ اس کی صوبائی حکومت آ گئی، 6 دفعہ اس کی صوبائی حکومت آ گئی، 4 دفعہ اس کی وفاقی حکومت آ گئی ہے۔ آپ شہری سندھ کے اندر ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں ٹھیک ہے 50 سال میں، چلیں۔ آپ کراچی کے اندر ایک پانی کا منصوبہ بتا دیں، ایک کراچی کا، دیکھیں میری بات سنیں، کراچی پانی کا منصوبہ بتا دیں، پانی کا، دیکھیں میں بتا دوں میں سر یہ سوال کر رہا ہوں، یہ طریقہ کار نہیں ہے بات کرنے کا۔ بات یہ ہے، دیکھیں میری بات، لیکن سر پانی کا میں بتا دوں، اب آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ کیا ہوگا یہ بتائیے کہ کیا بلدیاتی نظام کے حوالے سے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں چلنے دیں گے، کسی صورت میں بھی نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اپنا، دیکھیں ہم اس احتجاج میں اپنا کارکن شہید کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہمارے عمل ہے سر؟ درجنوں کارکن اس وقت زخمی ہیں اور کئی تو ہمارے ایڈمٹ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کالے قانون کو ہم کسی صورت میں بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ سر تو کہتے ہیں کہ ہم نے واپس کر لیا سر، اب کیا ہوگا سر؟ بات یہ ہے، دیکھیں بات، وہ سوال میں بھی کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے، لائے عمل، اگلا لائے عمل بتائیں۔ ہمارا لائے عمل بالکل سمپل سا ہے کہ ہم ہر سطح پہ احتجاج کریں گے، ہم اس کالے قانون کو کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو ہم صرف بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے، ہم تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر گھس جائیں گے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں سر؟ یہ ہم اس کراچی، دیکھیں نہیں، ہم یہ کالا قانون، ہم کوئی ریڈ زون نہیں مانتے، ٹھیک ہے سر، کیا ہم کسی ریڈ زون کو نہیں مانتے، اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہ مانیں گے۔ اچھا سر، صرف کارکن ہوں گے یا آپ کے لیڈرز بھی وہاں پر موجود ہوں گے؟ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا اگلی صف میں کھڑی ہوتی ہے، اچھا اگلی صف میں کھڑی ہوتی ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں فوٹیجز، آپ اٹھا کے ویڈیوز دیکھ لیں، وہیں پہ ڈاکٹر خالد مقبول بھی ہیں، وہیں عامر خان بھی ہے، وہیں قمر نویز بھی ہے، وہیں وسیم اختر بھی ہے، اور وہیں پہ دوسری لیڈرشپ بھی ہے۔ ہماری لیڈرشپ ان کی طرح محلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، ان کی طرح قلعوں میں بند نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ ہر کارکن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ ہماری روایت نہیں ہے، ہماری تاریخ ہے، ایم کیو ایم کی تاریخ ہے۔ جہاں ایک کارکن نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ اس کا کنوینر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ سر سارے فساد کی جڑ تو سر جعلی مردم شماری تھی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے ابھی تک کیا کر لیا؟ یہ مردم شماری، بات یہ ہے اسی مردم شماری کو، اسی مردم شماری کی وجہ سے یہ جعلی مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ جو جعلی اکثریت اسمبلی میں بول رہے ہیں، ہم اکثریت میں آپ لوگ اقلیت میں ہو، یہ اس جعلی اس مردم شماری کی وجہ سے۔ مردم شماری پہ سب سے پہلے اگست 2017 میں جیسے ہی مردم شماری ہوئی تو سپٹمبر 2017 میں ہماری پیٹیشن تھی، ٹھیک ہے، ہم سپریم کورٹ بھی گئے، ہم قومی اسمبلی میں بھی گئے، اس وقت ہماری آج بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر ہماری قرارداد پڑی ہوئی ہے۔ لیکن سر ہو کیوں نہیں پاتی؟ آپ کی جو وہ چیزیں ہیں، آپ وفاق سے بات کرتے ہیں، وفاق کا حصہ ہیں۔ واحد ایم کیو ایم ہے جس نے اسٹینڈ لیا مردم شماری، وفاقی حکومت کو مجبور کیا ہم اس کی اتحادی ہیں، ہم نے مجبور کیا ہے کہ دوبارہ مردم شماری ہو، 2022 میں مردم شماری دوبارہ ہوگی انشاءاللہ تعالی عزیز، اور اس کے لیے 5 ارب روپے پچھلے بجٹ میں رکھے گئے، ٹھیک ہے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 سال بعد مردم شماری ہوگی، مردم شماری ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے جو اثرات ہیں اور بلدیاتی ترامیم کے جو اثرات پڑے تھے وہ اس وقت شہر کراچی پہ زیادہ اثر انداز ہوئے، شہر کے علاوہ جو سندھ کے دیگر شہر ہیں ان کی نسبت، اور یہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوا اور مختلف معاملات بھی ہم نے دیکھے تھے۔ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کیا سوچتی ہے بلدیاتی نظام کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے جو دیگر معاملات اور مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ دیگر جو اس وقت حکومتی لوگ ہیں، کہ وہ جلد سے جلد عوام کو جو بھی ثمرات ہیں وہ پہنچائیں، کیونکہ اب ووٹ لینے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ تو جناب عرفان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں کہ ہمارا چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، وہ ملک کے ساتھ وفادار شخص ہے، اور وہ واحد شخص ہے جو میرے خیال میں اس کو موت کا خوف بھی نہیں ہے، نہ کرسی کا خوف ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، تو جو ویژن انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں کراچی کے لیے، ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ فیک نیوز پھیلی ہوئی ہیں، اس پہ بہت سے لوگ میڈیا کے ریلیٹڈ ہیں، بہت سے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ملک کو جو لوٹ کھسوٹ کے، ہمارا ان سے مقابلہ ہے۔ اس کے باوجود ابھی ورلڈ بینک نے ریسنٹلی جو رپورٹ دی کہ ہماری 5.3% مجموعی پیداوار بڑھی ہے، یہ ورلڈ بینک نے دی نا۔ اسی طرح سر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی دے دی، میں کہہ رہا ہوں ایمنسٹی جو انٹرنیشنل ہے وہ
1600 बंदों पे मतलब उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। पूरा पाकिस्तान देख रहे 24 करोड़ की आबादी और 1600 बंदों पे सर असल में जो आप कह रहे हैं ना खबरें वो इस तरह फैलती है कि जैसे खान साहब ने कह दिया मैं खतरनाक हो जाऊंगा, अपने लोगों से कह दिया 3 महीने तुम्हारे पास, सर वहां से देखिए खतरनाक की बात है। एक शख्स जो है ना उसको तो कुर्सी का खौफ या वज़ीर आज़म की सीट का खौफ थोड़ी है, वो तो मुल्क ऊपर ले जाना चाहता है ना, अवाम की ताकत मुल्क से ले आया जाना हो तो चाहता उसको है। टेंशन लेकिन पहली होगा। दफा क्या हुआ, इससे पहले जो अपना आप कोई कारोबार नहीं है, किसी का छोड़ेगा भी नहीं। सिंधी कार्ड, महाजिर कार्ड, फलाना कार्ड, ठिकाना कार्ड, पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान कार्ड इश्यू किया। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो सिंध वाले नहीं हो रहे। सर बहुत सारे कार्ड निकाल दिए, सेहत कार्ड और वो तमाम चीजें, लेकिन सर उसमें मामला भी तो है ना। कोई मामला आज देखिए ना गवर्नमेंट ने जो इस्तेदा किया है बिलावल साहब ने, उसमें जाके हर कोई फ्री में इलाज करा सकता है पूरे पाकिस्तान से। सर उसको कार्ड की जरूरत नहीं है, कार्ड की जरूरत नहीं है। कार्ड की एक हमने उस कार्ड में क्या रखा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं, सबको इनलिस्ट किया हुआ है। लोग ऑपरेशन करा रहे हैं, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इसी तरह हमारे ही दौर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी कोविड के दौरान बूस्ट किया। आपको बताएं हमने जो उसमें बैंकों को जो कर्जा का कहा, 290 अरब रुपए की एप्लीकेशन आ चुकी हैं और पंजाब और केपी के में 40 अरब के कर्जे हम लोगों को दे चुके हैं। ठीक है। पहली दफा लोग जो ये जो नौकरी पेशा लोग थे अपने आसान किस्तों में घर ले रहे हैं, उन्होंने सोचा कि हमें अपना घर मिल रहा है। इसी तरह रिकॉर्ड 31 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हुई। मुस्तफीद होते हुए आम आदमी नजर नहीं आ रहा। मतलब अगर हम बात करते हैं किसी से, वो अच्छा आम आदमी भी आ जाए, रिकॉर्ड फायदा ट्रैक्टर की सेल, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल, लोगों आपके हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने 930 अरब रुपया का प्रॉफिट कमाया 2021 में। पूरी दुनिया कोविड में दुनिया का क्या हाल हो चुका और पाकिस्तान का हाल का देखिए। ये एक विजन है इमरान खान का, जो चोर नहीं है, जो मुल्क को। इसी तरह कराची को ले लें, ठीक है। हमने देखे कराची में सर वो जो आप आमदनी की भी अभी जिक्र कर रहे थे ना कि आमदनी बढ़ी, तो सर वो एक आम आदमी की नहीं बढ़ी, वो बड़े बड़े लोगों की ही बढ़ गई है। एक आम आदमी तो सर वही मौजूद है। देखिए एक छोटा सा महंगाई का जो अंसर है पूरी दुनिया में आया हुआ है, बड़े बड़े मुल्कों में आया हुआ है। अगर ग्रोथ रेट अपने हिसाब से तो महंगाई भी उनके अपने हिसाब से होगी। सर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है सर महंगा। सऊदीया में पहली दफा मतलब कम से कम 2 रियाल गैलन पे पेट्रोल के बढ़ गए। हालांकि उनके देखे ना तनख्वाहें ज्यादा है लेकिन बढ़ गए। इंडिया में देख लें, इंडिया की अब तो मीडिया शोर करने लगे इंडिया की महंगाई के बारे में, उनका मीडिया शोर करने के लिए, हमारा मीडिया नहीं। पहली दफा मामला इमरान खान पे भरोसा करके 30 अरब रुपया हमारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा। ठीक है सर, पीटीआई का मामला ये कि वो बड़े बड़े फिगर्स की बात करते हैं, आम आवाम की बात देखिए। आम आवाम की ही आवाम हो रही है, हमारे गरीब आवाम जो ये जो हमने देखे, हमने सास प्रोग्राम शुरू किया, इसमें 90% गरीब आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। सर किस तरीके से नहीं है ना, सर किस तरह से किया जा रहा है, सर किस तरह से किया जा रहा है। मुकाबला मीडिया माफिया सबसे है सर। अच्छा ये बता दें सर वो किस तरह से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कराची में ग्रीन लाइन बसें हमने चला दी, आपने देखी चल गई। ठीक है, केसीआर चल पड़ा, आपने देखा चल रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन सर मुझे ये बताएं जब 50,000 कमाने वाला, जब आप फोन करते हैं तब भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि 50,000 कमाने वाला जो मुस्तहिक है वो इससे मुस्तफीद हो सकता है। तो सर एक चीज है ना सर, 50,000 कमाने वाला मुस्तहिक, सर एक आदमी जो है अपनी सफेद पोशी का भरम जो है वो तार तार करके 1,000 की जो है वो खाली सब्सिडी हासिल करेगा। वो हमने एक फैमिली को दिया ना, एक फैमिली में अगर ऐसा है तो जो हर चीज में हम दे तो रहे ना सर, मुस्तहिक का लफ्ज़ तो हटा दें कम से कम। मुस्तहिक का देखिए, मुस्तहिक होगा तो जाएगा ना, हर बंदा तो नहीं जाएगा ना। ये वो थोड़ी है, अगर सर थोड़ी है कि जो 60,000 रुपए कमाने वाला बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम में इनके वडेरों की बेगमात और वो जाके मुस्तहिक, वो मुस्तहिक नहीं है। वो जो सेहत कार्ड में भी तो यही हो रहा है ना सर, ये हर एक आदमी चाहे अमीर भी हो वो चलाएगा, वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं ताकि उसमें लोगों को किसी तरीके से कोरोना में जो प्रॉब्लम आई होगी। चलें ठीक है, ठीक है। और ये कराची का मैंडेट मैं आप बता दूं, कराची का मैंडेट आने वाले दिनों में आप देखना इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट बनने जा रही है। सर अभी मैं जिनके साथ बात करने जा रहा हूँ ना वो भी ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के पास आने वाला है। नहीं भाई, सिंध का हाल आपके सामने है। ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा था आपके सामने है। ठीक है, पानी का जिक्र हो रहा था, पानी वडेरे अपने घर अपनी जमीनों में ले जाते हैं। ठीक है, और आप आवाम को तरसाव छोड़ देते हैं। नहीं भाई क्यों तरसा रहे हैं आवाम को, आवाम को क्यों तरसा रहे हैं सर? कोई अच्छी बात इन्होंने की सर मैं पूछ रहा हूँ तरसा ले रहे हैं वो बसें ले आए जिस पे आप सियासत कर रहे हैं, बसें ले आओ भाई, बसें आ रही है वो जो बसें आ रहे हैं सर बसों से तरस गए, पानी से तरस गए सर। मैं जवाब में दे दूं आपको भाई जनाब। पहली बात ये रही, इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का विजन है और इमरान खान का जो विजन है वो कायद आजम, वो बकुल उनके पहला वजीर आजम है। जब भी हल्फ कोई वजीर आजम लेता है ना, काजम का मजार पे दूसरे दिन आता है, ये पहला वजीर आजम है जो 35 दिन बाद ये आया था। ये विजन है। और कमाल बताऊं आपको, वजीर आजम हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ।
اور آپ کو بتاؤں اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے, کسی کا چھوڑے گا بھی نہیں کاروبار, یہ کسی کا نہیں چھوڑے گا کاروبار. اچھا. جو حالات بدلنے کے 930 ارب روپے کارپوریٹ لوگ امیر تو ہوئے نا سر. آپ کورونا کے اندر 930 ارب کورونا کے اندر آپ کاروائی دنیا بندی 10% ہے لوگوں کو جو کماتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں ہم نے لوگوں کو 930 ارب روپیہ. کھول کے بیٹھ گیا. ارے عرفان بھائی کہنے تو دیں انہیں, جی کہنے تو دیں. اصل نہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا نا. کارپوریٹ سیکٹر نے 930 ارب روپیہ کمایا کووڈ کے دور میں. ٹھیک ہے سر, جواب لے لوں. نکل گیا عوام کو لنگر خانوں میں لے کر آ گئے, لنگر خانوں پہ آ کے لنگر کھائے. یہ انہوں نے چھوڑے آپ تو انصاف کارڈ کی بات کرتے ہیں. بھائی یہ ہیلتھ کارڈ تو منصوبہ ہی نہیں تھا آپ کا, کس کا آپ کا تھا ہی نہیں منصوبہ, یہ پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا. ٹھیک ہے ابھی آپ کارڈ نکال لو یار, آپ نے دیا کیا گھنٹے مرغیاں کٹے WCR ہم کہیں اور جا رہے ہیں. ہمیشہ آپ ٹھیک کر رہے ہو. پاکستان کا ارے چھوڑو آپ کا تو ویژن کوئی نہیں ہے. اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے PTI وڈیرا شاہی میں سلام آئے گا بھاگ کے لے کے جائے گا, وہ بھاگ کے لے چھوڑو یار آپ نے حل کر دیا الیکشنوں میں باہر ہو رہے ہیں. ابھی جو کشمیر کے ساتھ گھوٹکی سے کراچی جائیں گے نا سندھ کی عوام نکلے گی جھوٹ بول کر وڈیرا شاہی ختم سر عوام دیکھ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں یہاں پہ آ جاؤں گا سر, میں یہاں پہ آ رہا ہوں. ہم نے نہیں بولا نا اپنے ٹائم پر, وہ بولنے دو ہمیں اپنے ٹائم پر. تو غلط ہے وہ میڈیا جو سچ دکھائے ان کو برا لگتا ہے, وہ میڈیا بتائے پورے انڈیا لے کر روڈ پہ نکل گئے. اللہ کا نام لیا جاتا سوال کیے سر, اس طرح ختم ہو جائے گا. ٹھیک دکھائے ہمارے پرائم منسٹر نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یہ تو 10% کا لقب ملا ہوا ہے ان کو, 10% کا لقب ملا ہوا ہے. سر میں چھوڑو یار, یہ ابھی گھوٹکی سے کراچی پارٹنر کے پاس آ رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کراچی سے پہنچ جائیں گے نا, کراچی سے پہنچ جائیں گے. ہم گھوٹکی سے کراچی آ رہے ہیں, ہم گھوٹکی سے کراچی آ رہے ہیں, ان کو لگ پتا جائے گا, ان کو لگ پتا جائے گا. ہم گھوٹکی سے کراچی آ رہے ہیں, ان کو پتا جائے گا. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی نہ, آپ عوام اکٹھی تو کرو یار, عوام اکٹھی تو کرو, ابھی آگے پتا چل جائے گا نا. بیکار ہو رہی ہے بات, بیکار ہو رہی ہے. یہ کالا قانون نہ بناتے, اگر آپ جیتے تو یہ کالا قانون نہ بناتے, ایسے شو نہیں چل پائے گا. اگر جیتے بات کا ہو رہی ہے سر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیوں کالا قانون کا سہارا لے لوگوں تک بات نہیں. آپ عمران خان کے جوتی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. سر آپ لوگ کے مائک بند ہو چکے ہیں, بات بیکار ہو. سر آپ لوگ کے مائک بند ہو رہے ہیں. فیاض قیوم خانی صاحب, اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے, کس طریقے سے کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جب تک یہ نسل پرست پیپلز پارٹی ہے نا, جو اس نے متاثر قسم کا نظام, متاثر قسم کا نظام, پانی پینے ہم بات لیتا ہوں سر, آپ کی بات جو للکار انہوں نے لگائی نا کراچی, اب کراچی جب تو ان کے جھنڈے سے بھی نہیں ڈرتی ہے. دکانیں بند کرانے گئے تھے, کرائی دکانیں بند, اور پھر آپ لوگوں کو نکال دیا کراچی والوں نے. آپ لوگوں کو ووٹ کام جب تک پانی پیے سر, پانی پیے جب تک, اور میں جب تک جواب لے لوں سر, پانی پیے. آپ کے پروگرام کا آپ دیکھیں, یہ خامخواہ کا شور کیونکہ آواز نہیں جا رہی سر, اوور لیپ ہو رہی ہے. سر ایک منٹ لوٹ لیا, عرفان بھائی, عرفان بھائی اس طرح بات ہی نہیں ہوگی. دونوں بی ٹیم اور اے ٹیم باتیں کر رہی ہے. سر میں جواب لے لیتا ہوں نا, جواب لے پروٹیسٹ کریں گے, آپ کے جواب سر ہمارے پاس ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے, جن میں سے میں 1.5 منٹ آپ تمام لوگوں کے پاس آؤں گا, اس کے بعد کنکلوڈ
کروں. جناب بات فرمائیے یہ گا. ہے کہ آج جو آپ کا موضوع تھا نا جی جی بلدیات پہ تھا. سر لسانی پارٹی اب آپ کو فرمائیے گا. موضوع کا جواب یہ دے گی. فضول سر آپ لسانیت کی جلد سے جلد بنیادی جواب دے دیں ڈالیے سر. بات یہ ہے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے جو غاصبانہ اس نے بلدیاتی محکموں کے قبضے کیے ہوئے نا وہ بلدیات کو واپس کرے. ٹھیک ہے, مختصر بات یہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے جتنے ایک سر. جلد وہ واپس ہو جائیں گے, اس کے بعد کام ہو جائے گا, اس کے یا بعد کون کرے گا سر؟ بات سنیں, انتخابات ہو نہیں رہے سر, تو کیسے ایشو ہوں گے؟ یہ ہے کہ بلدیات کا اسٹرکچر آپ کچھ بھی بنا لیں, چاہے چیئرمین لیا ہے, یو سی چیئرمین لیا ہے, میئر لیا ہے, کوئی اور سسٹم بھی بنا لیں, ٹھیک ہے. جب تک وہ اختیارات 140A ایک ٹھیک ہے سر. آئینی چیز ہے نا, اس آئین پہ عمل کر لیں. آئین پہ عمل کرنا جو چاہیے. 140A کہہ رہا ہے وہ درخواست کریے. دے کے وزیر ٹھیک ہے سر, اعلیٰ بات اس یہ کے ہے. بعد ٹھیک ہے, بس میں 15 سیکنڈ یہ implement کرائیں گے عرفان جی. جلدی اس شور کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے نا. جی جی دیکھیں میں تو اپنا Logically پارٹی کا بات کر رہے موقف دوں گا. آپ نے ایک بات کی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ کا اور خطرناک ہو جائے گا, اس لیے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, اور انہی کے اشاروں میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ نکلیں گے پورا پاکستان 11 جماعتیں 12 جماعتیں آپ نے دیکھ لیا, انہیں کچھ بھی نہیں کیا, ان کے ساتھ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ٹائم ختم ہو گیا, یہ نیا پاکستان بن چکا ہے, یہ نیا پاکستان کا دور ہے بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ جب عمران خان, ابھی تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہ وزارت عزیز ہے نہ کچھ اور عزیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عمران خان کے بعد کھڑی ہے. جی وزیر اعظم بس اینڈ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان ایک پوری دنیا میں ٹھیک ہے فیمس ہے. جناب. نہیں بھائی, اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ RTS سسٹم میں نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امپائر کی انگلی پہ نظر سر لگا کے بلدیاتی کا لاسٹ کر دیں سر, بلدیات کا اینڈ کر کے بعد چھوڑے یار, بلدیاتی نظام بات یہ ہے کہ جو ہم نے جس میں ترمیم کی کنکلوڈ کرنا ہے. وہ یہاں already KPK کے اندر موجود ہے. سندھ کا بیڑا حال کر ساری دیا, چیزیں ان کے کنٹرول کے اندر ہے, وہاں تجارت نہیں کریں گے. جواب دے دیں, بیڑا حال کر دیا, بھائی جواب دے دیں, غریبوں کا بیڑا حال کر دیا. نہیں وڈیرے کوئی ٹھیک ہے, عرفان بھائی بولیے. سامنے کھڑا نہیں ہونے دے. وزیر اعظم ان کے وڈیرے اپنے حامیوں کو سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے جناب, کھڑا نہیں ہونے دیتے. بے شکریہ, بے شکریہ جناب جناب جناب. نہیں بھائی, بے شکریہ آپ کا, عرفان بھائی آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. بلدیاتی نظام کس طرح سے نافذ ہوگا, عوام کس طرح سے ووٹ دیں گے, عوام کو کس سیاسی جماعت کو ووٹ دینا چاہیے, اس وقت آپ نے ڈسکس سنی ہوگی. اس کے بعد عوام ہی فیصلہ کرے گی اور وہ بہتر فیصلہ ہوگا. وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.